میں نیکی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اہل محشر اور انبیاء سے مایوس ہو کر پھر کر میرے حضور حاضر ہوں گے، میں فرماؤں گا انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، پھر اپنے رب سے اذن چاہوں گا، مجھے اذن دے گا، میں سجدہ کروں گا، ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ ذرا انداز تو دیکھو، ذرا پیار تو دیکھو، کہو سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ میرے آقا فرماتے میں عرض کروں گا اے رب میری امت، میری امت، فرمایا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں جو بھر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال دو۔ میرے آقا فرماتے میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا، پھر حاضر ہوں گا، پھر سجدہ کروں گا۔ بار بار ہمارے لیے سجدہ ہو رہا ہے، اے غلاموں دیکھو کیسے آقا ہے۔ پھر کہتے میں سجدہ کروں گا، پھر ارشاد ہوگا، وہی ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول۔ کہتے پھر عرض کروں گا اے رب میری امت، اے رب میری امت، ارشاد ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ۔ میرے آقا کہتے ہیں میں انہیں بھی نکال لوں گا، دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، دوبارہ عرض کروں گا، دوبارہ ارشاد ہوگا اے محمد، انداز تو دیکھو، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، کرو شفاعت تمہاری شفاعت قبول۔ اور اتنا مرتبہ دیا گیا میرے آقا کو، مگر وہ فقط کہتے رہے میری امت، میری امت۔ کتنا پیار ہے ہمارے نبی کو ہم سے۔ یہ شفاعت قیامت کے دن کس طرح فرمائیں گے، سنو سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ یہ اختیار دیا کہ شفاعت لے لو یا آدھی امت جنت میں جائے۔ میرے آقا فرماتے میں نے شفاعت لے لی کیونکہ یہ زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان گناہ گاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہے۔ میرے آقا تلاش کریں گے گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، اور ان کی بخشش فرمائیں گے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ آج دنیا میں کسی کا قصور کرو وہ منہ نہیں لگاتا کہ یہ بار بار مجھے ستاتا ہے، بار بار میری بات نہیں مانتا ہے، مگر میرے آقا کا کرم تو دیکھو، کہتے میری شفاعت ہے ہی ان کے لیے، میری شفاعت ان کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو سنو، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر لگائے جائیں گے۔ میرے آقا تو سید الانبیاء ہے نا، سونے کے ممبر لگائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے مگر میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا۔ کہتے میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ سنو سنو کیوں؟ فرماتے ہیں بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑا رہوں گا۔ میرے آقا فرماتے مجھے ایک ڈر ہوگا، مجھے اور آپ کو تو یہ ڈر ہے نا کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے میرا رب جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد رہ جائے۔ ارے آقا ہمیں چھوڑ کر جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے،
فرماتے مجھے یہ ڈر ہوگا میری امت میرے پیچھے نہ رہ جائے. میں عرض کروں گا اے رب میری امت. ایسے آقا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک صحابی نے پیارے آقا سے عرض کی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، یا رسول اللہ دنیا میں تو جب دل افسردہ ہو جاتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، دل کو ڈھارس مل جاتی ہے. یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ وہاں اگر آپ کا دیدار کرنا ہو کیسے ڈھونڈیں؟ آپ کے گرد تو انبیاء ہوں گے، بڑے مرتبے پر آپ ہوں گے. پھر آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اگر مجھے تلاش کرنا ہونا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، میں وہاں اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پایا، کہ اگر وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا میزان عمل پر آ جانا، اپنے کرم سے اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پایا، تو کہا اگر وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا، پل صراط کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار کروا رہا ہوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پایا، فرمایا ان 3 جگہ کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے. گویا آقا اسی کام میں مصروف ہوں گے، کسی کو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، کسی گناہگار کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے، کسی کو رب سلیم کی صدائیں بلند کر کے پل سے پار چلا رہے ہوں گے. اے غلاموں ایسے ہیں ہمارے آقا، ایسی فکر ہے امت کی انہیں. وہ باپ جو آج بیٹے کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا بیٹے سے کہے گا بیٹا کوئی ایک نیکی دے دے، میں تیرا باپ ہوں. بیٹا کہے گا ابو جی آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. بیٹا باپ سے کہے گا ابو آپ میری تکلیف پر بے قرار ہو جاتے تھے، آج ایک میرا گناہ لے لیجئے. باپ کہے گا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں جو ہماری تکلیف پر بے قرار ہو جاتی ہے، وہ ماں بچے سے کہے گی میرا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے آج. بچہ کہے گا ماں میں بڑا پھنسا ہوا ہوں، آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. بچہ ماں سے کہے گا ماں ایک نیکی دے دے، مگر اس وقت ماں بھی کہے گی میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی. اس دن کون کام آئے گا؟ اس دن کون مدد کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. ایسے محسن آقا، ایسے کریم آقا. اور آج میں اور آپ سوچیں ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں ناراض تو نہیں کر رہے جو ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر ایک دعا انہیں خاص جناب باری تعالیٰ سے ملتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا. تمام انبیاء حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب اپنی اپنی وہ دعا دنیا میں کر چکے ہیں. میرے آقا فرماتے میں نے اپنی وہ دعا آخرت کے لیے بچا رکھی ہے. اور وہ کیا دعا ہوگی؟ فرماتے وہ میری شفاعت ہے، میری امت کے لیے قیامت کے دن میں نے اسے اپنی ساری امت کے لیے رکھا ہے جو ایمان پر دنیا سے اٹھے گی. سوچو دعا بھی ہمارے لیے بچا کر رکھی ہے. کیسے شفیق آقا ہے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.